اور یاد کرو علی اکبر کو، وہ جوان جو اپنے شکل و شمائل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ شبیہ تھے، اور صحرائے کربلا میں اشقیاء نے ان کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ بس خدا کا درود و سلام ہو آپ پر، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ اٹھیں گے اور اس تاریخی ظلم و ستم کے خلاف قیام کریں گے۔ ظہر عاشورہ تھی۔ علی اکبر کو وہ منظر یاد آیا کہ جب ثعلبہ کی منزل پر ان کے والد پر نیند طاری ہو گئی تھی، اور کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو فرمانے لگے، میں نے خواب میں ہاتف غیبی کو دیکھا جو ندا دے رہا تھا، آپ کتنا تیز چل رہے ہیں، لیکن موت آپ سے بھی زیادہ تیزی سے آپ کو جنت کی جانب لے جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی، اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ کہنے لگے، بابا اگر کوئی حق پر ہو تو کیا اسے موت سے کوئی ڈر ہوتا ہے؟ حسین ابن علی نے علی اکبر کی بات سنی، مسکرا دیے، فرمایا، ہاں یہ کاروان حق کی جانب رواں دواں ہے، اور ہمارا سر ظالم کے سامنے نہیں جھکے گا۔ کچھ دن گزرے اور اب یہ قد رعنا رکھنے والا ہاشمی جوان علی اکبر میدان جنگ میں اپنے والد کے ہم رکاب تھے۔ 61 ہجری کی 10 محرم ظہر کے بعد کا وقت۔ عمر سعد کے لشکر سے مقابلہ کرتے کرتے امام علی مقام کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، اور گلشن حسینی کے پھول دشت نینوا پر جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ اب بنی ہاشم کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ علی اکبر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور والد گرامی کے سامنے کھڑے ہو کر اذن جہاد طلب کیا۔ اس لمحے امام علی مقام پر کیا گزری ہوگی؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو جنگی لباس پہنا کر کائنات کے بدترین افراد کے جھرمٹ میں جو بھیجنا تھا۔ امام علی مقام کے سامنے علی اکبر کی صورت میں رسول خدا مجسم ہو چکے تھے، اور کربلا اسلام کی حقانیت کی قتل گاہ بن چکی تھی۔ حسین نے خدا کی حمد و ثنا کی، علی اکبر کی زرہ کے بند مضبوط کیے اور انہیں میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ امام علی مقام اپنے فرزند کو اپنے شہید ساتھیوں کی صف میں شامل ہوتا دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں ابھی زندہ رہنا تھا تاکہ ظالموں کی سنگ دلی اور شقاوت مزید عیاں اور آشکار ہو سکے۔ باپ بیٹے کو میدان کارزار میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ ایسی جنگ جو خدا گواہ ہے کہ برابر کی جنگ نہیں تھی۔ حسین ابن علی اپنے مؤذن کو دیکھ رہے تھے کہ جو میدان کی جانب جا رہا ہے، اور اب اس کی اذان جنت میں ہی سننے کو ملے گی۔ میدان میں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو آغوش میں لیے رخصت کر رہا ہے، اور فرشتوں میں شور و غل برپا ہو چکا ہے۔ جدائی کا لمحہ آن پہنچا تھا، اور کتنا دردناک ہوتا ہے وہ منظر جب ایک باپ اپنے بیٹے سے جدا ہوتا ہے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی جانب چل دیے۔ میدان جنگ میں موجود دشمن کے بعض سپاہیوں نے جب علی اکبر کو دیکھا تو شور مچ گیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں۔ مادر علی اکبر ام لیلہ اپنے دل کو تھامے لا حول ولا قوت کی تلاوت کر رہی تھیں، اور کون جانے اس ماں کے دل کا حال جو حق کی راہ میں اپنے دل کے چین کو روانہ کرتی ہے اور اسے اس کے واپس آنے کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اہل حرم علی اکبر کے قد و قامت پر گریہ کناں تھے، اور علی اکبر میدان کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔
امام نے فریاد بلند کی، خداوندہ گواہ رہنا، بلا شبہ ایسا جوان میدان جنگ کی جانب جا رہا ہے جو خلقت میں، خلق میں اور منطق میں تیرے رسول کی سب سے زیادہ شبیہ ہے۔ جب بھی اپنے جد رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اس کو جی بھر کے دیکھ لیا کرتا تھا۔ پروردگارا، ظالموں کو زمین کی برکتوں سے محروم کر دے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انہیں متفرق کر دے، ان کے اسرار پر سے پردے اٹھا دے۔ خداوندہ، حاکموں کو بھی کبھی ان سے راضی نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہمارے یار و مددگار بنے، لیکن ہم سے ہی جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اے پسر سعد، خدا تیرے خاندان کو نیست و نابود کرے، جس طرح تو نے میرا گھر اجاڑ دیا اور رسول اللہ سے میری نسبت کا کچھ بھی خیال نہیں کیا۔ میدان جنگ میں امام عالی مقام کی فریاد سے اعداء مبہوت رہ گئے، اور اب چاروں طرف بس ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عمر سعد نے غصے کی حالت میں اپنے لشکر کی جانب دیکھا جس پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، اے حسین کے بیٹے، جاؤ اور جنگ و جدال سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں امان مل سکے۔ اپنی جوانی پر کچھ ترس کھاؤ اور خطرہ مت مون لو۔ علی اکبر نے غیظ و غضب سے للکارتے ہوئے کہا، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، خدا کے گھر کی قسم، ہم رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں۔ خدا کی قسم، یہ لشکر ہم پر حکم نہیں چلا سکتا۔ میں نے اسی لیے تلوار اٹھائی ہے کہ ظلم کی تیغ جفا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ عمر ابن سعد نے علی اکبر کے قدرت کلام اور ان کی فصاحت و بلاغت سے گھبرا کر حملے کا حکم دے دیا۔ فوج در فوج ان کی جانب بڑھتی، لیکن ہیبت مصطفی اور صولت حیدری سے گھبرا کر بھاگ اٹھتی۔ لشکر اعداء میں سے ایک ایک کر کے اشقیاء علی اکبر کی وار کا نشانہ بننے لگے۔ میدان کے دونوں طرف ہی کی نظریں جنگ پر ٹک گئی تھیں، مگر ام لیلہ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ زیر لب تلاوت میں مشغول تھی۔ جنگ طولانی ہو گئی اور گرمی کی شدت نے ہاشمی جوان کی رمق ختم کر دی۔ علی اکبر خیام کی جانب واپس پلٹے، امام علی مقام کے سامنے عرض ادب کیا اور کہا، بابا، پیاس کی شدت مجھے مارے ڈالتی ہے، اب تو میرے ہونٹ بھی پیاس کی شدت سے پھٹ چکے ہیں۔ امام نے مایوسی سے اپنے جوان کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں پانی کہاں سے لاؤں؟ تم جہاد میں استقامت دکھاؤ، وہ وقت نزدیک ہے کہ تمہارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تمہیں نصیب ہوگی اور وہ تمہیں سیراب فرمائیں گے۔ میرے بیٹے، وہ تمہیں ایسا سیراب کریں گے کہ پھر تابہ ابد پیاس نہیں لگے۔ علی اکبر نے ایک بار پھر الوداع کہا اور میدان جنگ میں پلٹ آئے۔ اشقیاء علی اکبر کی شمشیر زنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ تو اپنی کمانوں، نیزوں اور بھالوں کے پیچھے پناہ لے رہے تھے۔ عمر سعد نے آواز لگائی، دیکھتے کیا ہو، علی اکبر کا کام تمام کر دو۔ ایک کمان نے علی اکبر کے سینے کو ہدف بنایا، ایک تیر چلے سے نکلا اور شبیہ پیغمبر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ نیزے برسنے لگے، گرز چلنے لگے۔ میدان میں سناٹا چھایا۔ ام لیلہ کے دل میں بھی جیسے تیر پیوست ہو چکا تھا۔ علی اکبر درد سے کراہنے لگے۔ بھاگنے والوں نے بھی پلٹ کر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کتنے ہی تیر اور پتھر تھے جو علی اکبر پر برسے۔ وہ رعنا قد و قامت والا جوان بے رمق زمین کربلا پر گر گیا اور آواز دی، اے بابا، یہ میرے جد رسول اللہ ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور مسکرا کر مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور مقتل کے اس واقعے کو کیسے بیان کروں کہ خون علی اکبر سے ذوالجناح کی آنکھیں دھندلا گئیں اور وہ علی اکبر کو صفِ دشمناں میں لے گیا۔ اور میں کیسے اربن اربا کا مطلب بیان کروں؟ میں کیسے کہوں
کہ علی اکبر کا پیکر تھا اور اشقیاء کے سمے اسما۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام علی اکبر کے پیکر پر پہنچ گئے۔ کڑیل جوان خون میں غرق تھا۔ امام علی مقام نے اپنا چہرہ بیٹے کے چہرے پر رکھ دیا اور دوسری طرف فوج اشقیاء ہلہلا کرنے لگی۔ حسین ابن علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو آغوش میں لیا اور فرمایا، خدا اس گروہ کو مار ڈالے جس نے تیری جان لے لی۔ خدا اور رسول خدا کی حرمت کی پامالی کے لیے انہوں نے کیسی جسارت کی ہے۔ اس کے بعد امام نے آسمان کی جانب دکھ بھری نگاہ کی اور فرمایا، میری جان علی اکبر تیرے بعد اب اس دنیا پر تف ہے، اور کسے معلوم اس بات میں کیا راز پوشیدہ تھا۔ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو تیز رفتاری سے علی اکبر کے بالیں پر پہنچایا۔ امام نے بہن کو تسلی دی اور انہیں خیمے کی جانب پلٹ جانے کا حکم دیا۔ پھر بنی ہاشم کے جوانوں کو طلب کیا تاکہ علی اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے بدن خیمے میں پہنچایا جا سکے۔ حسین میدان میں تنہا کھڑے رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ام لیلہ عجیب حالت میں گرفتار رب کردگار کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ میرا لال حق کی راہ میں فدا ہو گیا۔